بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 5 منٹ نکالنے اور یہ عمل کرنے۔ دیکھیں جب آپ کی ترتیب بن جائے گی نا تو آپ ٹائم نوٹ کر لیجئے گا، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتی۔ عمل کی جان جو ہوتی ہے نا سر، وہ ہوتا ہے حصار۔ کوئی بھی آپ عمل کر لیں، عملیات کی دنیا کے اندر جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تب بھی، نہیں چاہتے تب بھی، روحانی طاقتیں اور روحانی پاوریں آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ دیکھیں جب آپ نے کسی لیول پہ بھی کوئی بھی کام کرنا ہے، اب شیطانی جو موکلات ہوتے ہیں، شیطانی عاملین ہوتے ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں، وہ شیطانی موکلات کو بھیجتے ہیں بندش کی صورت میں، جادو کی صورت۔ اس کے اوپر میں بہت ساری ویڈیوز کے اندر بڑی تسلی سے وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے میں وضاحت اس پہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ریگولر جو ویور سننے والے ہیں وہ مطلب میں ان کے لیے کچھ نئی سے نئی بات ہر دفعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حصار کے متعلق، رجت کے متعلق۔ تو آج بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھی جائے، جبکہ میں کوئی پلاننگ کر کے نہیں آتا کہ میں نے یہ بیان کرنا ہے، یہ آمد پہ ہوتا ہے۔ جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو یہ حضور قبلہ عالم پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، اس فیض سے میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور مجربات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے قدیم قدیمی خانقاہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ ہم الحمدللہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تقریباً 25 سال سے، تو یہ سلسلہ ہے، روحانیت کے ساتھ ایک تعلق تو ہے نا، ظاہری بات ہے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل دے دے ایک دن میں، ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں، لوگ بڑے غصے سے بھرپور ہوتے ہیں دشمن کو جی، فوراً کے فوراً کوئی ایسا عمل دے کہ وہ ختم ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اتنا غصہ بھائی کیوں ہے؟ یہ غصہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا سکتا ہے، یہ غصہ آپ کو کفر کی طرف لے کے جا سکتا ہے، یہ غصہ آپ کو دیکھیں کفر کی طرف کیسے جائے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے بہت سارے ویورز ایسے دیکھے جو ہے تو مسلمان، لیکن وہ کالے علم کی طرف، شیطانی علم کی طرف۔ تو شیطانی علم کیا ہے اصل میں کالا علم جو ہے کرنے کروانے والا کافر ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے سر کہ جب بھی کوئی شیطانی عامل عملیات کی دنیا کے اندر عمل کرتا ہے تو شیطانی عمل اور روحانی عمل کا قانون یہ ہے کہ شیطانی عاملین نے سب سے پہلے ابلیس سے، اپنے سب سے بڑے شیطان سے، اس کے سامنے اس نے سر بسجود ہونا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس کے سامنے اس نے عبادت کرنی ہے، اس کو اس نے مالک ماننا ہے، اس نے اس کی جو بھی ہوتا ہے سسٹم، یہ اسی طرح روحانی عملیات کے اندر جو ہوتا ہے بندہ اب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ سے سارے معاملات اللہ سے طے کرتا ہے، وہ سارے معاملات شیطان سے طے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ابلیس سے۔ تو اسی طرح جو شیطان کے سامنے جھک جاتا ہے، جو شیطان کے سامنے اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، تو دیکھیے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وہ دنیا ہے سر عملیات کی، یہ جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ عملیات کی دنیا ہے۔ یہ آپ جیسے ہی عملیات کی دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ کے پیچھے روحانی نسبت نہیں ہے، روحانی پاور نہیں ہے، روحانی ٹریننگ نہیں ہے، اس میں قصور کس کا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، آپ کہیں سے نہیں سننا چاہتے، آپ کس سے کہانیاں، واقعات، ادھر ادھر کی باتیں، ٹھیک ہے جی، کر لو جی، اب جو کہتے ہیں جی کر لو جی، اجازت ہے جی، سب کو اجازت ہے جی، ٹھیک ہے جی، آپ پلیتی میں بھی کریں۔ میں نے تو ایسے بندے دیکھے ہیں کوئی ایسی اونگیاں بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یار اس بندے کا نہ نمبر ہے، نہ رابطہ ہے، نہ کوئی مطلب، یہ اس کے سننے والوں کو اگر یہ کہاں کس طرف لے کے جا رہا ہے، اور بعد میں جناب وہ تو آپ رابطہ بھی ان سے نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ رجت حصار اس کے اوپر سب سے زیادہ میں نے الحمدللہ 2 سال سے مسلسل گفتگو کر، اور میں اپنے ویورز کو کہتا ہوں یار مجھے ویورز جو ان سے کم سن لے، تھوڑے سن لے، لیکن کم از کم جو میں بات کروں ایمانداری سے کروں، جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں عملیات کریں، عملیات سے منع نہیں کرتا میں، وظائف کریں آپ، لیکن سر اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے اثار کرنا ہے، وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اس کا کتنا عطیہ دینا ہے، کتنا اس کی خیرات کرنی ہے، کتنا آپ نے اس کو عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں سر آپ عمل کر کیوں رہے ہیں؟ سوال ہے میرا، آپ عملیات کی دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کہیں گے سر ہمیں رکاوٹیں ہیں، ہمیں بندشیں ہیں، ہمارے دشمن ہم پہ جادو کرتے ہیں، ہمارے دشمن الزام لگا رہے ہیں، میری عزت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے راز ہے اس کے پاس۔ او سر آپ نے اس کے راز بند کیسے کروانے ہیں؟ آپ نے وہ سارے معاملات کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ کس سے کروانا ہے؟ آپ جب ایک عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس عمل کے موکلات جاتے ہیں، جا کے اس کی زبان کو بند کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطانی عملیات کی دنیا کے اندر شیطانی موکلات،
اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہے تو شیطانی عامل نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر کے شیطانی موکلات کی حاضری کر کے اس نے بھیجا ہے اور اس نے بندش لگائی ہے. بندش اصل میں شیطانی جنات اور موکلات کے پیرے کو کہتے ہیں. اب سر آپ نے ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ جو آپ نے عمل سنا اور ان کو اٹھانے کی تیاری کر لی. اب وہ وہاں سے اٹھیں گے آپ کے شوہر کی طرف چلے جائیں گے, شوہر سے ہٹیں گے آپ کے کاروبار کی طرف چلے جائیں گے. بھئی آپ کی جان تو چھوٹنے والے نہیں جس کے بھیجے. اس لیے روحانی نسبت سے آپ جب عمل کرتے ہیں, روحانی پاور سے آپ عمل کرتے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں آثار. آثار کہتے ہیں چار دیواری کو, یعنی کہ آپ کے سامنے بھی دیوار, دائیں بھی دیوار, پیچھے بھی دیوار. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اب آپ کے اوپر نیچے آپ ہر طرف سے سیف ہو گئے. آپ کا گھر, آپ کی فیملی, آپ کا کاروبار, آپ کا سارا سسٹم. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر عمل سے پہلے آثار لازمی ہے, آثار ضروری ہے. آپ کو کیا پتہ ہے, آپ کو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بیچارے بالکل نارمل زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو معاملات ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کاروبار میں اوپر نیچے ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار کوئی وظائف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان کو ٹریننگ ہوتی نہیں ہے, ان کو پتہ ہوتا نہیں ہے, بس وہ اپنا وظیفہ شروع کرتے ہیں. اس وظیفے کی پاور اتنی ہوتی ہے کہ وہ شیطانی جنات کو, موکلات کو وہاں سے 1 منٹ میں اٹھا دیتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ واپس جاتے ہیں عامل کی طرف, عامل سے پھر واپس آتے ہیں. اتنی دیر تک آپ کا عمل شمل, وہ انتظار میں ہوتے ہیں جیسے آپ کا عمل ختم ہوا, سار نہیں لگایا, وہ واپس آ کے ڈبل طاقت کے ساتھ پھر آپ کو اور مزید. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ آپ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے روحانی نسبت آپ کہیں نہ کہیں قائم کریں کسی نہ کسی جگہ پہ. اس لیے ہم کہیں نہ کہیں ویڈیو میں نمبر دے دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ روحانی نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں, مرید ہونا چاہتے ہیں, آستانہ عالیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر ربانی سرکار سے آپ نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک روحانی خانقاہی آپ کوشش کریں کہیں نہ کہیں جہاں آپ کا دل ہے وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو قائم کریں, آپ تربیت حاصل کر کے وظائف کریں تاکہ آپ کو کامیابی ملے. اب سر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے حب توفیق صدقہ لازمی دینا. عمل شروع کرنے سے پہلے مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں, جسم کا پاک ہونا ضروری ہے بس. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ شرائط چھوٹی چھوٹی مان لیا کرے, آپ کا ہی فائدہ ہے. میں آپ کو کہہ دوں پلیتی میں کری جاؤ جی, وہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے, میں تو نہیں مانتا اسے. ٹائمنگ کا خاص خیال رکھنا ہے. اس عمل کو آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے اور ایک ٹائم فکس کر لینا ہے, اور 7 دن آپ نے 7 ڈیز آپ نے 7 دن مسلسل کرنا ہے, آپ نے ناغا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, اور باوضو کے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حب توفیق آپ 7 دن ہی چاہے ایک مٹھی چاولوں کے صدقہ آپ باہر رکھوا دیں, لیکن آپ کو صدقہ اس عمل کے لیے لازمی آپ کو دینا چاہیے اور دیتے رہا کریں اپنی زندگی کے لیے. صدقہ دافع بلا ہوتا ہے, آفات سے, مصیبتوں سے, آزمائشوں سے, پریشانیوں سے, مشکلات سے آپ کو وہ ناگہانی قسم کی آفات سے بچاتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے کاروبار کے لیے, آپ کے گھر کے لیے, آپ کی اولاد کے لیے, آپ کی صحت کے لیے صدقہ بہت بہتر ہے. زیادہ سے زیادہ غریبوں میں راشن تقسیم کرے, باہر لوگوں کو کھانا دے, توفیق اللہ پاک نے دی ہے تو اسے تقسیم کرے جتنا بھی آپ کر سکتے. نہیں تو ایک مٹھی چاولوں کی تو کم از کم, مطلب بالکل آپ صاحب حیثیت نہیں, آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اتنا تو لازمی کریں. اب سر آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے اپنا آثار کرنا ہے. درود ابراہیم پڑھے 7 ٹائم, آپ درود ابراہیم پڑھ کے اپنا آثار کر لیں, اور اس کے بعد سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ آپ نے سورہ لہب پڑھ لی ہے بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کے. آپ نے اس کو 72 مرتبہ 72 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے. 72 مرتبہ پڑھ کے آپ نے لاسٹ میں پھر اپنا آثار کرنا ہے. پھر آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے اس عمل کو اس مقصد کے لیے کیا ہے, میرا فلاں بن فلاں جو دشمن ہے میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, جو بھی ہے. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہے وہ جائے اور جا کر معاملات کو جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں ان سے, اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ ان روحانی طاقتوں کو اجازت ہے کام کے بعد. ٹھیک ہے نا جی, وہ پھر خود بھی چلی جائے گی اور ساتھ میں جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کو بھی وہ اپنی قید میں کر کے لے جائیں گی. لہذا آپ کی شیطانی طاقتوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی, اور اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی رجت بھی نہیں ہوگی. جب تک روحانی طاقتیں رہیں گی, ظاہری بات ہے شیطانی طاقتیں آتی رہیں گی, پھر آپ جیسے جیسے کمزور ہوتے جائیں گے روحانی طاقتیں چلی جائیں گی, شیطانی طاقتیں رہ جائیں گی, وہ آپ پر رجت ہوتی جائے گی. یہ اشارتاً باتیں ہیں کئی گھنٹوں پر مبنی, جسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف. اس لیے آپ کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ یار ویڈیو کو لائک کر دیا کریں, یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور دعاؤں سے ضرور نوازا کریں. اجازت دیجیے, السلام علیکم.